السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قدرت اللہ شہاب کا ہمیشہ یاد رہ جانے کے قابل افسانہ چندراوتی آپ کے پیش خدمت ہے۔ لکھتے ہیں، جب میں پرنس آف ویلز کالج جموں میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا تو لندن سے ایک بین الاقوامی مضمون نویسی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ میں نے بھی ایک مضمون لکھ کر بھیج دیا اور مجھے پہلا انعام ملا۔ اس بات کا بہت چرچا ہوا، اخبارات میں تصاویر شائع ہوئیں۔ یوں میں پرنس آف ویلز کالج جموں میں اندھوں میں کانا راجہ بن کر بیٹھ گیا۔ لیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کر ساری شیخی کرکری ہو گئی۔ یہاں میں کسی قطار شمار میں نہ رہا۔ نہ تو میں زبان گھما گھما کر ہونٹ سکیڑ سکیڑ کر انگلش بولنا جانتا تھا، نہ ہی میں اینگلو انڈین لہجے میں بات کر سکتا تھا۔ اس کوتاہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گھس گیا۔ اتفاق سے یہاں میری ملاقات چندراوتی سے ہو گئی۔ وہ لیڈی میکلیگن کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہندو لڑکیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی۔ ایک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امیدوار تھے۔ پہلے ہمارے درمیان ہلکا سا فساد ہوا، لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتے کے لیے میرے نام ایشو کر دی۔ جب میں نے رجسٹر میں اپنا نام درج کروایا تو چندراوتی نے آنکھیں سکیڑ کر مجھے غور سے گھورا اور چمک کر بولی، اچھا تو تم ہی وہ 30 مار خان ہو جس نے انگلش ایسے کا انعام جیتا تھا۔ اخباروں میں تصویر تو بڑی اچھی چھپائی تھی، دیکھنے میں تو ویسے نظر نہیں آتے۔ اس غیر متوقع حملے سے لمحے بھر کے لیے میں جھینپ گیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ دوبارہ بولی، ارے تم تو بالکل لڑکیوں کی طرح شرما جا رہے ہو۔ چلو مان لیا وہ تصویر تمہاری ہی تھی، اب پلیز یہ کتاب مجھے دے دو، مجھے پرچہ تیار کرنا ہے۔ میں نے فوراً کتاب اس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم و فضل بھی اس کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس چھوڑ کر اس کے ساتھ لان میں بیٹھ جاتا تھا اور بڑی دیر تک اسے محنت سے پڑھاتے رہتا تھا۔ جب وہ ہمارے کالج آتی تھی تو کئی لڑکے دو رویہ کھڑے ہو جاتے اور اسے دیکھ کر بڑی خوش دلی سے سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈ لے کر قریب سے گزرے، مجھے دیکھ کر رک گئے اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے، کلاس روم میں تو ایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔ چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔ وہ سپر ڈپر قسم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی، لیکن اس کے وجود پر ہر وقت سپیدہ سحر کا ہالہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی اور جلد اس کی باریک مومی کاغذ تھی، جس کے آر پار نگاہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی۔ اس کی گردن میں باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشنما پچی کاری ہوئی تھی۔ جب وہ پانی پیتی تھی تو اس کے گلے سے گزرتا ہوا ایک ایک گھونٹ دور سے گنا جا سکتا تھا۔ چندراوتی کو لاہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلا تھا، لیکن اب تک اس نے نہ جہانگیر کا مقبرہ دیکھا تھا، نہ نور جہاں کے مزار پر گئی تھی، نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار کے اتوار میں ایک بائیسیکل کرائے پر لیتا تھا اور اسے کیریئر پر بٹھا کے تاریخی مقامات کی سیر کرا کر لاتا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پوریاں بنا لاتی تھی اور بڑی احتیاط سے میرا حصہ الگ کاغذ پر رکھ کر مجھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کٹر ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو ہرگز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا، لیکن نہ کہیں بادام نظر آئے، نہ ہی کوئی باغ دکھائی دیا۔ مجبوراً ہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ کر اپنا پکنک منا لیا۔ چندراوتی کو سائیکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی مجھے کچھ ایسی چٹیک پڑ گئی کہ میں نے اپنا ذاتی بائیسیکل خریدنے کا تہیہ کر لیا۔ انہی دنوں ڈیلی ٹریبیون میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار نکلا کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرینچ کٹ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کر بڑے مایوس ہوئے، کہنے لگے، لڑکا بڑا ضدی اور سرکش ہے، پڑھنے لکھنے کا نام نہیں لیتا، تم تو خود نو عمر ہو، تم اسے کیوں کر سنبھالو گے؟ میں تو کسی تجربہ کار اور خران ٹیچر کی تلاش میں ہوں۔ میں نے بے اتنائی سے جواب دیا، میں بھی بڑا مصروف ہوں، 1 ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اگر اس عرصے میں وہ لڑکا پڑھنے لکھنے کی طرف مائل ہو گیا تو میری اجرت 1 عدد ریلے بائیسیکل ہوگی۔ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو میں کوئی فیس نہ لوں گا۔ یہ سودا مسٹر نیڈو کے دل کو بھا گیا، لیکن ریلے بائیسیکل کی جگہ انہوں نے ہرکولیس کی پیشکش کی۔
ان دنوں ریلے بائیسیکل کی قیمت 90 روپے اور ہرکولیس کی قیمت 24 روپے تھی۔ آخر کچھ بحثا بحثی کے بعد معاملہ ایک فلپس بائیسیکل پر طے ہو گیا، جس کی قیمت 72 روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوشن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈو سے کہا کہ اگر لڑکا بہت بگڑا ہوا ہے تو شاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے، انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسٹر نیڈو اچھی طبیعت کے آدمی تھے، اپنے بیٹے کے لاابالی پن سے نالاں تھے۔ میری بات سن کر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور سن تو نہیں رہا، پھر آہستہ سے میرے کان میں کہا، خدا تمہیں خوش رکھے، ضرور سختی کرو، لیکن یاد رکھنا کوئی ہڈی وڈی توڑ نہ بیٹھنا، میرے سر پر قیامت آ جائے گی۔ ان کا بیٹا جان نیڈو 15-16 برس کا مغرور سا لونڈا تھا۔ ایک ملازم مجھے اس کے کمرے میں لے گیا۔ اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا اور بدتمیزی سے بولا، نکل جاؤ فوراً، اس کمرے میں تمہارا کیا کام ہے؟ صبر بیٹا صبر، میں نے کہا، میں تمہارا نیا ٹیوٹر ہوں، تمہیں پڑھانے آیا ہوں۔ ٹیوٹر، جان نے تحقیر سے الفاظ چبا کر کہا، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں۔ جان نے چھاتی پھلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میرے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھانپ لیا، یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا۔ گربا کشتن روز اول، میں نے اس کے منہ پر زور سے ایک زناٹے دار چانٹا رسید کیا اور ڈانٹ کر کہا، یو سن آف بچ، تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ نکال کر سیدھی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی تو میں نے پے در پے اس کے 2-3 اور تھپڑ لگا دیے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لپکا تو میں نے اسے گردن سے پکڑ کر روک لیا اور کہا، تمہارا باپ اس میں کوئی دخل نہ دے گا، میں اس سے پوچھ کر آیا ہوں۔ جان چلایا، نان سینس، میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے اسے مطلع کیا، صرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں، باقی سب چھٹی ہے۔ جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں 2-3 گالیاں دیں۔ میں نے اس کی کلائی مروڑ کر پیچھے ایک لات جمائی اور اسے مرغا بننے کا حکم دیا۔ یہ اصطلاح اس کے لیے نئی تھی۔ میں نے خود مرغا بن کر اس کی رہنمائی کی۔ 5-10 منٹ کان پکڑ کر اس کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اس کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ 1 ماہ کے بعد جب میں اپنا فلپس سائیکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو سارا گھر میرے پیچھے پڑ گیا کہ میں منہ مانگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں، لیکن میری ٹیوشن تو چندراوتی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اب لاہور تھا اور میرا بائیسیکل۔ کسی ٹریفک سارجنٹ نے بھی اس شہر کی اتنی گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا تو وہ اداس بیٹھی تھی۔ اس نے کوئی الٹا سیدھا خواب دیکھا تھا اور وہ اپنی ماں کے لیے فکر مند تھی۔ میں نے اسے کیریئر پر بٹھایا اور گرینڈ ٹرنک روڈ پر ایمن آباد کی راہ لی۔ میں سائیکل چلاتا رہا، چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گاتی رہی۔ 26-27 میل کا فاصلہ دیکھتے ہی دیکھتے وقت سے بہت پہلے ختم ہو گیا۔ ایمن آباد کی ایک تنگ و تاریک گلی میں 2 چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیوہ ماں پہلے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی، پھر آنکھوں میں موتیا اتر آنے کے بعد اس کی نظر کمزور ہو گئی تو سینے پیرونے کا کام بند ہو گیا۔ اب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑتی جگدیش چندر کے ہاں برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پر ملازم تھی۔ جگدیش چندر اسے معقول تنخواہ دیتا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ اسے اس کا کام پسند تھا، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی خوبصورت تھی۔ ماں کی تنخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پر سٹا کھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کبھی وہ لاہور جاتا تھا تو چندراوتی کو اس کی ماں کی خیریت بتانے آشرم ضرور آتا تھا۔ جس روز پکنک کے لیے چندراوتی آلو کی بھجیا اور پوریوں کے علاوہ کوئی مٹھائی بھی ساتھ لاتی تو میں سمجھ جاتا تھا جگدیش چندر آیا ہوگا اور پاؤ بھر مٹھائی کا نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ ایک بار میں نے جگدیش چندر کا نام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اس نے بڑے کرب سے ہاتھ جوڑ کر منت کی، اس مورخ کا نام نہ لو، تمہاری زبان میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ چندراوتی کی ماں مجھے بڑی پسند آئی۔ اس کے پور پور سے شکستگی، شائستگی اور شانتی ٹپکتی تھی۔ اس نے برف ڈال کر دودھ کی کچی لسی بنائی۔ ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا، اس لیے میں نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنایا۔ چندراوتی نے گڑوی اٹھائی اور اس میں دور سے لسی انڈیل دی۔ ماں یہ نظارہ دیکھ کر بہت ہنسی، پھر چندراوتی کو ڈانٹا کہ گھر آئے پروہنے کو کبھی ایسے لسی پلاتے ہیں۔ چندراوتی نے کہا، کوئی بات نہیں ماتا جی، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، کوئی پرونے تھوڑی ہیں۔
کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فکرہ بول گئی، لیکن پھر اپنے آپ اس کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں اور وہ جلدی جلدی برتن سمیٹ کر رسوئی میں چلی گئی۔ میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر مونڈے پر بیٹھ گیا اور ان پھلجھڑیوں کا مزہ لینے لگا جو چندراوتی کی بات سے میرے انگ انگ میں بڑی کثرت سے چھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی دال اور بھنڈی کا سالن پروسا گیا۔ کھانے کا ایک ایک لقمہ گھی، شکر، شہد بلائی بن کر میرے حلق سے اتر گیا۔ تیسرے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائیسیکل کے پیڈل اس طرح گھومنے لگے جیسے دھنکی ہوئی روئی کے گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیکل خوب تیز چل رہی تھی، میں بھی ترنگ میں تھا۔ میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے لیے پرونا، سوہنا، منموہنا، سانولا، سلونا، کھلونا وغیرہ کے قافیے جوڑ کر کچھ بے تکے سے عاشقانہ مصرعے الاپنے شروع کر دیے۔ 2-3 بار چندراوتی نے مجھے سختی سے ٹوکا، لیکن میرے سر پر شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا تو آنن فانن اس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ ٹرنک روڈ کے عین بیچ وہ منہ کے بل گری، اس کی کوہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا تو اس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر پھینک دیا۔ چندراوتی کو اصرار تھا اب وہ یہاں سے لاہور پیدل جائے گی، میرے ساتھ بائیسیکل پر نہ بیٹھے گی۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ لاہور ابھی 18-19 میل کے فاصلے پر ہے، وہ اتنا کیسے چلے گی، میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں، لیکن وہ تریا ہٹ کے سنگھاسن پر چڑھی بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے کان پکڑے، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی اور اس کے سامنے گن گن کر ناک سے لکیریں کھینچنے لگا۔ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے یہ تم کس کو ڈنڈوت کر رہے ہو؟ دیوی جی، ڈنڈوت نہیں کر رہا، ناک سے لکیریں کھینچ رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو، میں نے کہا۔ چندراوتی نے سڑک پر پھینکا ہوا میرا رومال اٹھا کر مجھے دیا اور کہا، لو رومال سے اپنی ناک صاف کر لو، بالکل سرکس کے کلاؤن لگ رہے ہو، اب شریف بچوں کی طرح سائیکل چلانا۔ چندراوتی ہر قسم کی آرزو مندی سے بے نیاز تھی۔ اسے بس ایک حسرت تھی، وہ کسی طرح بنارس جا کر گنگا اشنان کر لے۔ میں نے اسے کئی بار چھیڑا کہ مسلمان بلی 900 چوہے کھا کے حج کے لیے نکلتی ہے، ہندو کنیا کا بھی فرض ہے پہلے وہ پاپ کی گٹھری کمائے پھر کہیں جا کر گنگا جی میں نہائے۔ میں نے کئی بار اردو انگریزی کے تیر بہدف اشارے کیے، اشاروں کنایوں میں تشبیہوں کی مدد سے کئی ترکیبوں سے اس کے ذہن میں اپنی بات ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار منہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک ہی بائیسیکل پر بیٹھے بیٹھے ہم دو الگ الگ کروں میں بسنے لگے۔ جوں جوں میرے دماغ میں نفسانیت کی بھیڑوں کا چھتا بنتا گیا، اسی رفتار سے ہمارے درمیان ایک وسیع و عریض خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور ہوتی تھی۔ دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پہ چلنا شروع کر دیا تھا، وہ لہجہ بہ لہجہ مجھے اس سے دور لیے جا رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ فاصلے بڑھتے گئے، میرا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چندراوتی سے جھگڑا مول لینا میرا معمول بن گیا۔ دن بھر اسے بائیسیکل پر لادے لادے سڑکوں پہ گھومنا مجھے احمقانہ اور طفلانہ حرکت لگنے لگی۔ میں اس گناہ بے لذت کی اکتاہٹ سے جھنجھلانے لگا۔ کئی بار میرے سر پہ جنون سوار ہوا کہ میں بائیسیکل کو کسی تیز رفتار موٹر کے ساتھ ٹکرا کر چور چور کر دوں۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا میں اپنے ہاتھوں سے چندراوتی کا گلا گھونٹ دوں یا اس کا سر زمین پر مار کر کچے ناریل کی طرح پاش پاش کر دوں۔ ایک روز وہ چھابڑی والے کے پاس تازہ گنڈیریاں کٹوانے کھڑی ہوئی تو میرے دل میں آیا کہ ایک موٹے گنے سے چندراوتی کو مار مار کے ادھموا کر دوں اور گنڈیریوں والے کی دانتی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے دانتوں سے کچر کچر چبا ڈالوں۔ جب اس نے آ کر میرے حصے کی گنڈیریاں مجھے دیں تو میں نے انہیں نالی میں پھینک دیا۔ جب میں اپنے ہاسٹل کے کمرے میں واپس آیا تو میرا جسم یوں ٹوٹ رہا تھا جیسے سڑک کوٹنے والا انجن مجھے روند کے گزر گیا ہے۔ ناشکیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی صفاقی سے میری کمر پر برس رہے تھے۔ ناصفتہ خواہشات کا گرم گرم دھواں چمنی کی طرح میرے گلے میں پھنس گیا تھا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر مجھے اپنی لپیٹ میں جکڑنے لگی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں گھبرا کے باہر سڑک پر آ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ چاروں طرف چھایا ہوا سناٹا کہکہے مار کر مجھ پہ ہنسنے لگا۔ میں ایک لیمپ پوسٹ سے لپٹ کر کھڑا ہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوابی کہکہے لگاتا رہا۔ 2-3 راہگیروں نے رک کر مجھے گھورا، پھر شرابی کا فتویٰ دے کر آگے بڑھ گئے۔ لاہور کی کوئی سڑک میرے ساتھ آشنائی کا اقبال جرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔
دکانوں پر لگے ہوئے سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ گلی کوچوں کی بیگانگی مجھے قدم قدم پر آوارہ کتے کی طرح دھتکارتی تھی۔ گھروں کے بند دریچے اپنی بلندیوں سے اختھو کر کے میرے منہ پر تھوک رہے تھے۔ سڑکوں کے موڑ جگہ جگہ میرا رستہ روک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں ایک لاوارث کوڑی کی طرح کبھی ادھر بھٹکتا تھا، کبھی ادھر بھٹکتا تھا۔ بیگانگی اور دیوانگی کے اس ماحول میں بس ایک ایسا دروازہ دکھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی آغوش مادر کی طرح وا تھا۔ بہت سے لوگ بے روک ٹوک داتا دربار میں آ جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ یوں ہی بے وضو اندر گھس گیا اور مزار کی ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر تک میں آنکھیں بند کر کے انتہائی انہماک کے ساتھ چندراوتی چندراوتی کا ورد کرتا رہا۔ پھر یکایک میرے اندر ایک ویکیوم سا پیدا ہوا۔ میری محرومیوں کا آتش فشاں بھگ سے پھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھولتا ہوا لاوا ابل ابل کر باہر بہنے لگا۔ میں بڑی دیر تک محراب کے کونے میں سر دیے دھاڑے مار مار کر بلک بلک کر روتا رہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ اونگ سی آ گئی۔ مزار کے ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاٹھی کا ٹہوکا دے کر مجھے بیدار کیا اور ڈانٹ کر کہا، تم یہاں خراٹے لینے آئے ہو؟ بدنصیب کہیں کے! اٹھو، اپنی داد فریاد کا واویلا مچاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش سب کی سنتے ہیں۔ میں نے اٹھ کر مسجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر واپس آ کر اپنی محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گرد و پیش کئی لوگ بڑے خضوع و خشوع سے اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کوئی روزگار مانگ رہا تھا، کوئی رزق مانگ رہا تھا، کسی کو بیماریوں سے شفا کی طلب تھی، کوئی مقدمہ جیتنے کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے بھی بڑی یکسوئی سے اپنی مراد مانگنے کی تیاری کی، لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے دل کی آرزو اس قدر ننگی تھی کہ الفاظ کا کوئی جامہ اس پر پورا نہ اترتا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے، فصاحت اور بلاغت سے، شرافت اور شائستگی سے کئی فقرے بنائے، لیکن ایک فقرہ بھی ایسا نہ تھا جو دراصل چندراوتی کی بے آبروئی نہ کرتا ہو۔ بزرگوں کے مزار پر اس قسم کے انداز گفتگو اور اس قسم کی اظہار تمنا سے مجھے شرم سی آئی۔ داتا صاحب بھی کیا سوچیں گے کہ یہ بیوقوف میرے سامنے کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے۔ تصور ہی تصور میں مجھے داتا صاحب ایک ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ میں جوتا اٹھائے اپنی جانب لپکتے ہوئے نظر آئے تو مجھے زور سے ہنسی آ گئی۔ ہنستے ہی ہنستے میں نے اٹھ کر ایک طرف چھلانگ لگائی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے کئی زائرین کو رونتا ہوا باہر بھاگ آیا۔ بس اس ایک چھلانگ میں تحلیل نفسی کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس کتھارسس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر بڑے آرام سے گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ صبح ہوئی تو نہایا دھویا، نیا سوٹ پہنا، سائیکل لے کر سیدھا چندراوتی کے آشرم پہنچ گیا۔ وہ بیوقوف لڑکی اب تک منہ پھلائے بیٹھی تھی کہ میں نے اس کی گنڈیریاں نالی میں کیوں پھینکی۔ میں نے بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، لیکن وہ روٹھی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ترپ چال چلی، بائیسیکل ایک طرف رکھ دیا اور چندراوتی کے سامنے عین بیچ بازار میں سڑک پر ناک سے لکیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشرم کے دروازے پر برسر عام ایسی حرکت سے بڑی جگہسائی کا خطرہ تھا، اس لیے وہ فی الفور مان گئی۔ ہم دونوں بائیسیکل پر سوار ہو کر لارنس گارڈن چلے گئے۔ اس روز سارا دن چندراوتی کچھ کھوئی کھوئی سی رہی۔ میرا افلاطونی راز و نیاز اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا، نہ میرے غیر معمولی نشاط کی کوئی وجہ اسے سمجھ آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار ناک سکیڑ کر میرا سانس سونگھنے کی کوشش کی کہ میں کوئی نشہ کر کے تو نہیں آ رہا، پھر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ چندراوتی بھی عجیب معمہ تھی۔ میرے ایام جاہلیت کی چھوٹی موٹی زیادتیوں اور بداتواریوں کو تو برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب جو میں نے شرافت اور شائستگی کا لبادہ اوڑھا اور اس کے سامنے آیا تو وہ بری طرح بور ہونے لگی۔ سائیکل کی سواری سے اس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ، مقبرہ جہانگیر، لارنس گارڈن کی کشش ختم ہو گئی۔ بیڈن روڈ پر دہی بھلوں اور گول گپوں کا شوق پورا ہو گیا۔ کامران کی بارہ دری میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی لہریں گننے کا مشغلہ ختم ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے الجھنے لگی۔ اس پر ایک بے نام سا عقل کھراپن چھا گیا۔ وہ بات بات پر برہم ہونے لگی، جھنجھلاہٹ اور آزردگی کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز وہ کسی دکان سے قمیص کا کپڑا خرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں نے کچھ دخل در معقولات دیا تو وہ بگڑ گئی، آپے سے باہر ہو گئی۔ خریداری چھوڑ چھاڑ کر پیدل آشرم کو لوٹ گئی۔ اگلے روز میں اس سے ملنے گیا تو پنجرہ خالی تھا۔ اس نے آشرم چھوڑ دیا تھا، اپنا سامان لے کر وہ امن آباد چلی گئی تھی۔ میں اس کے تعاقب میں بھاگم بھاگ امن آباد پہنچا۔ وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین پر کپڑے سی رہی تھی۔
میں نے اس کے سامنے اپنے گلوں اور شکووں کا دفتر کھول دیا اور کہا ابھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں 10-12 روز باقی تھے، وہ اتنے روز پہلے کالج سے کیوں چلی آئی؟ لاہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چندراوتی اپنی نظریں سلائی پہ گاڑے خاموشی سے مشین چلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کپڑے سیتے سیتے سر اوپر اٹھائے بغیر اس نے آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں مجھے آگاہ کیا کہ اس نے فیصلہ کیا ہے وہ ساری گرمیاں کپڑے سی کر کچھ پیسے جمع کرے گی، ستمبر کے مہینے میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر گنگا اشنان کے لیے بنارس جائے گی۔ میں نے طنز سے کہا، پروگرام تو بڑا اچھا ہے، لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟ چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھا گھنٹہ ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا چلتا ہوں، پھر کسی روز آؤں گا۔ چندراوتی نے جلدی سے کہا، نا جی نا، اب چھٹیاں بالکل نہ آنا، میرے کام میں حرج ہوتا ہے۔ میں نے کسی قدر تلخی سے پوچھا، چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یا وہ بھی نہیں؟ اس نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر کہا، مجھے نہیں پتا۔ وہ سر جھکائے کھٹاکھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر بائیسیکل سنبھال کر چلا آیا۔ لاہور آ کر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈنے شروع کیے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 مہینے کے لیے کیمل پور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کر لی۔ ایک لڑکا BA کی تیاری کر رہا تھا، دوسرا 2nd ایئر میں تھا۔ 2 لڑکیوں نے میٹریکولیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو 2 ماہ پڑھانے کا 200 روپیہ ماہوار طے پایا۔ رائے بہادر نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی اور 2 وقت کھانا اپنے ایک مسلمان کارندے کے ہاں مقرر کر دیا۔ رائے بہادر کی منت سماجت کر کے میں نے 100 روپیہ پیشگی وصول کر لیا، اسے ایک بڑے خوش آمدانہ خط کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بڑی منت سماجت ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو لکھا کہ وہ سلائی مشین پر اپنا وقت ضائع نہ کرے بلکہ امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس کی یاترا کے لیے 200 روپے فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چند دن کے بعد منی آرڈر جوں کا توں واپس آ گیا۔ اگلے ماہ میں نے پورے 200 روپے کا منی آرڈر بھیجا، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا۔ چھٹیوں کے بعد میں خود ایمن آباد گیا۔ وہ چرپائی پر بیمار پڑی تھی۔ اس کی ماں پاس بیٹھی کنگا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر چندراوتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی، اس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے کیوں واپس کر دیے تھے؟ چندراوتی نے تنک کر کہا، منی آرڈر کیوں کیا تھا؟ خود کیوں نہیں لائے؟ میں نے جواب دیا، خود کیسے لاتا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں، تمہارے کام میں حرج ہوتا ہے۔ چندراوتی نے ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہا، ہائے رام، تم میری ہر بات کو سچ کیوں مان بیٹھتے ہو؟ چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں اس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا جس کی آنکھ اچانک کھل جائے اور اس پر یہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی تھی وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنی انگلیوں پر ان مواقع کا شمار شروع کیا جب مجھے چندراوتی کی بات کو سچ نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ چندراوتی نے پنکھے کی ڈنڈی میرے سر پہ مار کر مجھے چپ کروایا اور کہا، بس اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نکالو، بالکل دودھ پیتے بچے بن گئے ہو۔ میں نے کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنا شروع کیا، کیوں نہ بنتا، تم میرے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی کا گلاس تک تو پیتی نہیں ہو۔ چندراوتی عجیب طور پر ہنس کے بولی، ارے بھائی، پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے، بندہ پرندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہوا کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک دم سجیدہ ہو گئی اور بولی، تم نے وہ کیمل پور والے پیسے ضائع تو نہیں کر دیے؟ اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔ بستر پہ بیٹھے بیٹھے اس نے مجھے اپنی بیماری کی رام کہانی ایسے انداز سے سنائی جیسے کوئی شوخ بچہ اسکول میں اپنی شرارتوں کے کارنامے سناتے ہے۔ بولی، ایک دن یوں ہی بیٹھے بٹھائے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہو گئی، پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہو گیا۔ ایمن آباد کے حکیم نے تپ مہر کا تشخیص کیا اور ٹھنڈے شربت سے علاج کرتا رہا۔ کھانسی بڑھتی چلی گئی۔ 21 دن گزرنے کے بعد بھی جب بخار نہ اترا تو گھبرا کر گجراوالا اسپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے لیا، خون ٹیسٹ کیا، تھوک کا معائنہ کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ چندراوتی کو 3 درجے کی TB ہے، گیلپنگ TB کی خبر سن کر جگدیش چندر آرتی نے چندراوتی کی ماں کو اپنی گھریلو ملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے ان کے ہاں آنا جانا بند کر دیا۔ اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین بیچ کر کھانے پینے اور دوا دارو کا کام چلا رہی تھیں۔ اس کے بعد میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سویرے اپنی بائیسیکل پر ایمن آباد چلا جاتا تھا۔ سارا دن ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر تاش کھیلتا، گپے لگاتا اور شام کو بائیسیکل پر لاہور واپس آ جاتا۔ لیکن رفتہ رفتہ چندراوتی کی کھانسی کے دورے بہت بڑھ گئے۔ کھانسی گھنٹہ بھر بڑی بے رحمی سے چلتی اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پہ گر جاتی۔ یہ دیکھ کر میں ایمن آباد ہی آ گیا۔ دن بھر چندراوتی کے پاس رہتا،
رات کو ایک مقامی مسجد کے صحن میں جا کر سو جاتا۔ ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اس کے گلے میں کوئی پھانس سی اٹک گئی۔ اس نے زور سے کھنکار کر گلا صاف کیا تو ہولی کی پچکاری کی طرح اس کے منہ سے چلو بھر خون نکل آیا۔ ساتھ ہی اسے شدت کے اسہال لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ سنار کی کٹھالی میں گلتے ہوئے سونے کی طرح پگھل گیا اور بستر پر لیٹے لیٹے اس کا تن بدن اس طرح گھلنے لگا جیسے پانی کے گلاس میں پڑی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب چندراوتی نہ اٹھ سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی۔ میں غلہ منڈی سے پٹسن کی 3-4 خالی بوریاں خرید لایا۔ چندراوتی کی ماں نے انہیں کاٹ کر 8-10 گدیاں سی بنا لی۔ وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پر بچھا دیتی تھی۔ جب کچھ گدیاں میلی ہو جاتی تھیں تو میں انہیں لپیٹ کر لے جاتا اور گرینڈ ٹرنک روڈ کے قریب ایک کنویں پر دھو کر سکھا کر لے آتا تھا۔ چندراوتی کا یہ حال دیکھ کر میں گجرانوالہ کے سول سرجن کے پاس گیا۔ سارا احوال ہمدردی سے سن کر اس نے میرے ساتھ امن آباد چلنے سے انکار کر دیا، لیکن 16 روپے فیس لے کر ایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ دیا۔ میں مکسچر بنوا کر امن آباد پہنچا تو چندراوتی سرخ باش ہو چکی تھی۔ شام تک ارتھی تیار تھی۔ شمشان بھومی میں 2.5 من سوکھی لکڑی کی چتا بنائی گئی۔ چندراوتی کو اس میں لٹا کر بہت سا گھی چھڑکا اور سندل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اسے آگ دکھا دی گئی۔ شعلے بھڑک بھڑک کر اژدہوں کی طرح ہوا میں زبانیں نکالنے لگے۔ 2-3 برہمن زور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ ایک سادھو نے شنکھ بجایا۔ آگ سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی جل کر راکھ ہو گئی جس نے کبھی میرے ہاتھ کا چھوا ہوا پانی تک نہ پیا تھا۔ چندراوتی کی ماتا نے ایک مدھم سے لالٹن کی روشنی میں اپنی بیٹی کے پھول چنے اور راکھ سمیٹ کر ایک پوٹلی میں باندھ لی۔ لاہور آ کر میں نے اپنا بائیسیکل بیچ دیا۔ چندراوتی کی ماں کو بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کرا دیا تاکہ وہ اپنی بیٹی کے پھول گنگا میں بہا سکے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہو گئی تو اس کی پچھلی سرخ بتی دیر تک اندھیرے میں جگنو کی طرح ٹمٹماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر بڑی چہل پہل تھی، لیکن میں اسٹیشن سے نکل کر باہر آیا تو چاروں طرف اندھیرا تھا۔ لاہور کے سارے لیمپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہو چکے تھے۔ عاد اور سمود کی بستیوں کی طرح اس شہر خاموشاں کی عمارتیں اوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر دکھائی دیتے تھے۔ اس ویرانی میں مفلوج ہاتھ کی بے حس لکیروں کی طرح صرف ان مردہ شاہراہوں کا جال بچھا تھا جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائیسیکل پر گھوما کرتا تھا۔ کئی روز تک میں دن رات ان شاہراہوں پر پیدل گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ جب مزید چلنے کی سکت نہ رہی تو مجبوراً میں گورنمنٹ کالج کے لان میں واپس آ گیا اور افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ افسانے کا عنوان تھا چندراوتی، اور اس کا پہلا فقرہ یہ تھا: جب مجھے چندراوتی سے محبت شروع ہوئی، اسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا۔ جب میں یہ افسانہ لکھ رہا تھا تو پروفیسر ڈکنسن کلاس لے کر لان سے گزرے۔ مجھے دیکھ کر رک گئے اور بولے، ہیلو، روسٹنگ الون، ویئر از یور گولڈن گرل؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ سنہری لڑکی کہاں ہے؟ میری آواز مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور میں نے سسکیاں لے کر کہا، سر، شی ہیز ریورٹڈ ٹو دا گولڈ مائن۔ جناب، وہ تو دوبارہ سونے کی کان میں چلی گئی۔